اب ارادہ کرنے والا وہ خالق ہے، وہ مالک ہے جو اللہ کل شین قدیر ہے۔ وہ ایک ارادہ کر رہا ہے، اس نے ارادہ کیا میرا یہ ارادہ ہے اے اہل بیت رسول تم سے رجس کو دور رکھو۔ جزاک اللہ، مولا سادات الزام کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ یہ ارادہ کرنے والا بابا صدقہ پنجتن کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں ہے، کوئی طاقتور نہیں ہے، کوئی جابر نہیں ہے، کوئی سلطان نہیں ہے، بلکہ خالق لم یزل ولم یزال ہے۔ ارادہ کر رہا ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت رسول تم سے ہر رجس کو دور رکھوں اور تمہیں ایسا پاک رکھوں جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، پوری توجہ اس آیت کے ضمن میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ نے ایک ارادہ کیا اہل بیت کے بارے میں کہ تمہیں ایسا پاک رکھوں جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب اہل بیت پاک کتنے ہیں؟ بولو یار میرے محترم سامعین گرامی قدر، اہل بیت پاک کتنے ہیں؟ میرے محترم اسی آیت میں جواب ہے، اہل بیت اتنے پاک ہے جتنا اللہ کا ارادہ پاک ہے۔ اب اللہ کا ارادہ کتنا پاک ہے؟ جتنی اللہ کی مشیت پاک ہے۔ اب جتنی مشیت پاک ہے اتنی ذات پاک ہے، یعنی اہل بیت اتنے پاک ہیں گویا جتنا اللہ پاک ہے۔ اب جو اہل بیت میں نقص تلاش کرے پہلے اللہ میں نقص تلاش کرے۔ اگر اللہ پہ عیب ہے تو اہل بیت بھی عیب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، پروردگار عالم نے یعنی کچھ بے عیب حقیقتوں کا تذکرہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب الف لام میم کیا ہے؟ اسے حرف عام میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، اب یہ تین حروف ہے۔ پہلا الف ہے، اوپر مد ہے۔ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے اس طرح جس طرح چلنے کا حق ہے۔ الف کے اوپر سیدزادے مد ہے، آگے کیا ہے؟ لام، آگے کیا ہے؟ شاباش۔ الف اور لام کیا ہوا؟ آل، آگے میم ہے آل محمد۔ الف لام میم آل محمد، ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا ریب نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقین کی ہدایت کرنے والا ہے۔ اور پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ اس جملے پر پوری توجہ بابا صدقہ پنجتن میں چاہوں گا۔ یعنی قرآن نے ارشاد فرمایا الف لام میم آل محمد، ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا ریب عیب نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب، جس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت کرتا ہے۔ حالانکہ ہونا چاہیے قرآن ہدایت کرتا ہے گناہ گاروں کو، قرآن ہدایت کرتا ہے سیاکاروں کو، قرآن ہدایت کرتا ہے بھٹکے ہوئے کو، قرآن ہدایت کرتا ہے بدکاروں کو، لیکن اللہ فرمایا نہیں، نہ بدکار کو ہدایت کرتا ہے، نہ گناہگار کو ہدایت کرتا ہے، نہ سیاکار کو ہدایت کرتا ہے۔ کسے ہدایت کرتا ہے؟ ھدی للمتقین۔ یہ ہر کسی کو ہدایت نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو فقط متقین کو۔ ڈھونڈو کہ امام المتقین کون ہے؟ جو ہے میرے محترم سامنے سب کے نعرہ حیدری، تلاش کرو کہ ھدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت کرتا ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا مولا متقی کون ہے؟ فرمایا کہ نماز پڑھنے والا متقی ہے، روزہ رکھنے والا متقی ہے، حج کرنے والا متقی ہے، عبادات الہیہ کرنے والا متقی ہے۔ فرمایا نہیں، فرمایا کون متقی ہے؟ فرمایا ہوا تقوی ولایت علی ابن ابی طالب۔ آپ کو سلامت رکھے۔ یعنی متقی کون ہے اللہ کی نظر میں؟ عبادت اور ریاضت کرنے والا متقی نہیں، ولایت علی پر ثابت رہنے والا متقی ہے۔ اگر اللہ کی نگاہ میں وہ متقی ہے تو 73 فرقے اور بھی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی نمازوں میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے، تباہی ہے ان کی نمازوں کے لیے۔ معصوم سے پوچھا بولا وہ کون سی نماز ہے جس پر اللہ لعنت بھیج رہا ہے، ویل ڈال رہا ہے؟ فرمایا ہر وہ نماز جو ولایت علی سے خالی ہے۔
کو سلام، بی بی آپ کو سلام، شہزادی آپ کو سلامت رکھے، مولا سیدزادے سادات کو آباد و شاد رکھے۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، میں نے جتنی گفتگو کرنی ہے وہ قرآن کے آئینے میں کرنی ہے، کیونکہ نبیوں کے سلطان نے 3 چیزیں نہیں چھوڑی، 2 ہی چیزیں چھوڑی ہیں۔ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و ادھرتی، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب، ایک میری اطرت۔ ثقلین کے معنی ہے بابا جی ہم وزن برابر، جیسا قرآن ویسا امام۔ بولو یار میرے محترم سامعین گرامی قدر، جیسا امام ہے ویسا قرآن ہے۔ قرآن بھی طیب ہے، اہل بیت بھی طیب ہے، قرآن بھی پاک ہے، جس کا ایمان ہو علی کی قسم بولے اور جس کا یقین نہ بالکل چپ رہے۔ قرآن بھی طیب ہے، اہل بیت بھی طیب ہے، قرآن بھی پاک ہے، اہل بیت بھی پاک ہے۔ قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کی طرف رخ کرنا بھی عبادت، علی کے چہرے کی طرف رخ کرنا بھی عبادت۔ ارے میرے محترم قرآن میں سورہ کوثر، علی ساقی کوثر، قرآن میں سورہ رحمان، علی امام الرحمان، قرآن میں مبین ہے، علی امام مبین ہے، قرآن بھی پوری کائنات میں ثقل ہے، علی بھی امام الثقل ہے۔ جو قرآن کو چھوڑ دے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، جو علی کو چھوڑ دے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہاں بابا صدقہ پنجتن کہا جاتا ہے کہ علی ولی اللہ نماز میں آ جائے تو نعوذ باللہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز میں پڑھا کیا جاتا ہے؟ نماز میں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے، تو رسول نے کیا فرمایا؟ القرآن مع علی، وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جب قرآن ہی نماز میں ہے، اور اچھا میں یہاں روک کے اس جملے کی آپ کیا قدر کریں گے، عزت حیدر کرار کی قسم، اگر شریک القرآن کوئی ہے تو وہ بھی میرا ہی امام ہے۔ قرآن کا جو شریک ہے، اس لیے زیارت میں پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد، السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک آپ پر ہمارا سلام ہو۔ پوری توجہ میرے محترم، یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ کسی عام خطیب وطیب کا جملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی کا جملہ ہے۔ اور تشہد کا مسئلہ کیا خوبصورت انداز میں انہوں نے حل فرمایا، مسکرا کے فرماتے ہیں اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ نماز میں خیال آتے ہیں یا نہیں آتے؟ آتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں، آپ کو بھی آتے ہیں۔ کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی ٹوک سکتا ہے؟ کوئی پہرے دار بٹھا سکتا ہے؟ یا کوئی مجمع میں ایسا متقی ہے تو ہاتھ اٹھائے کہ مجھے خیال نہیں آتے؟ علماء سے پوچھا جائے خیال آئے تو نماز ہو جاتی ہے، تو جواب آتا ہے بالکل ہو جاتی ہے۔ اتنا بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا، ہزاروں خیال آئے تو نماز ہو جائے، ایک علی آئے تو نماز باطل کیسے ہو جائے؟ میرے محترم بی بی آپ کو سلام علیکم۔ یہی حق ہے میرے محترم سامعین گرامی، یہی حق ہے۔ آئیے میرے محترم سامعین گرامی قدر، اب نبیوں کے سلطان نے اپنی نماز میں حسین کے اسم کو نہیں، حسین کے جسم کو لا کے بتایا ہے۔ شاگرہ میرے محترم سامعین گرامی قدر، اگر آپ فضائل اہل بیت سننا چاہتے ہیں، حسین کے اسم کو نہیں جسم کو۔ اب کس انداز میں حسین اپنی مرضی سے آئے ہیں اور رسول نے اپنی مرضی سے نہیں روکا، اور اپنی مرضی سے رسول کوئی عمل کرتا ہے نہیں۔ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مجھے قسم ہے ستارے کی، جب وہ جھکا میرا صاحب محمد نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا، وہ جب بھی بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ رسول کا اٹھنا وحی سے، بیٹھنا وحی سے، آنا وحی سے، چلنا وحی سے، حسین کو پشت پر بٹھانا بھی وحی الہی سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اچھا دیکھیے میرے محترم، نبیوں کے سلطان این نماز میں ہے، یہ واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا۔ میں نے ایک سوال کرنا ہے یہاں بابا صدقہ پنجتن، یہ فکر ہے کہ رسول پشت سجدے کے عالم میں ہے، پشت پر آ کے بیٹھ جاتا ہے چھوٹا محمد۔ کیا کہنے میرے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ استاد قمر جلالوی نے کیا خوبصورت وہ منظر پیش کیا ہے کہ پشت نبوت پر حسین بیٹھا کیسے ہے، یوں بیٹھا ہے سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے،
جس کا ایمان والی کی قسم وہ بولے یوں بیٹھا ہے سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے احمد پہ محمد کا بدن بیٹھا ہو جیسے جب چاہے اٹھے شاہ زمن بیٹھا ہو جیسے کندھے پہ کبھی باپ پشت پہ کبھی بیٹا ہم نے تو نبوت پہ امامت کو ہی دیکھا سب کو نعرہ آتا پوری طاقت سے نعرہ حیدری کہ میں پوری توجہ اس جملے پر چاہتا ہوں سوال یہ میں نے کرنا ہے سب سے اتنے اچھے ماحول میں اور اتنے اچھے موسم میں مدحت حیدر کرار جدھر ہوتی ہے اب دیکھیے بارش کیوں ہوئی ہے بارش ہونے اللہ کی رحمت ہے اس کی وجہ ہے مدحت حیدر کرار جدھر ہوتی ہے بارش رحمت معبود ادھر ہوتی ہے محو دیدار علی رہتے ہیں وقت آخر ارے دم نکلنے کی یہاں کس کو خبر ہوتی ہے مجھے سوچ کے بتائیں رسول کی پشت پر آ کے بیٹھا ہے آقا حسین بیٹھے ہیں اچھا مولا حسین بیٹھے ہوئے ہیں سوال یہ میں نے کرنا ہے کیا جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے کیا اس وقت آقا حسین نے نماز نہیں پڑھنی تھی سوچو کبھی اس انداز سے سوچو کیا رسول اللہ کے بدن میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اگر کوئی کہے کہ نعوذ باللہ وہ بچے تھے میں کہتا ہوں بچہ کہنے والے کا خاندان بچہ جو آدم سے بھی پہلے ہو وہ بچے کیسے ہو سکتے ہیں جو جھولے میں لوہے محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہو تو جو ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر اچھا ایک دن رسول اللہ کے زانو پر جناب مولا آقا حسین بیٹھے ہوئے ہیں تو جناب سلمان محمدی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں پوری توجہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سرکار نے فرمایا جو بھی چاہو پوچھو جو بھی چاہو پوچھو توجہ ہے نا میرے محترم فرمایا یا رسول اللہ آپ سے نہیں اس چھوٹے محمد سے سوال کرنا چاہتا ابھی ظاہری طور پر آقا حسین ہے 3 برس کے رسول کے زانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں فرمایا جو دل آئے پوچھ لے اب جناب سلیمان محمدی کا سوال جو ہے وہ خالی چھوٹا سا سوال تو نہیں ہوگا کم از کم اپنے معیار کے مطابق سوال ہوگا وہ میرا اور آپ کا سوال تو نہیں ہے وہ ایمان کے آخری درجے کا سوال ہے وہ عارف مولا کائنات کا سوال ہے آہستہ سے کہتا ہے اے آقا حسین آپ کا سن کتنا ہے آپ کی حیات کتنی ہے لفظ مجھ سے ادا کرنا نہیں چاہ رہا جو آپ کو سمجھ آئے آپ ایسے ہی سمجھ لیں آپ کی ظاہری طور پر حیات کتنی ہے اب کتنے سالوں کے ہیں میں کسی کا نام لینا نہیں چاہ رہا تھا اب کتنے سالوں کے ہیں میرے محترم سامعین گرامی قدر تو میرے مولا حسین نے مسکراتے ہوئے سلیمان کی طرف دیکھا یہ بزم نبوت اور بزم امامت میں سوال ہو رہا ہے تو آقا حسین علیہ السلام نے فرمایا اے سلیمان تیرا باپ آدم ہے نا اس سے پہلے 1.25 لاکھ آدم گزرا ہے اور جو پہلا آدم ہے اس کو بھی نہیں پتا حسین کب سے ہے یار میرے محترم سامعین گرامی قدر شہزادی آپ کو سلامت رکھے دیکھیے میرے محترم گلاس میں جو ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے گلاس میں پانی ہوگا تو پانی باہر نکلے گا گلاس میں دودھ ہوگا تو دودھ باہر نکلے گا گلاس میں شربت ہوگا تو شربت باہر نکلے گا اگر دل کے جام میں ولایت علی ہے تو زبان سے علی علی ہی باہر نکلے گا جس کو جتنا زور اور طاقت علی ابن ابی طالب نے عطا فرمائی ہے پوری طاقت سے نعرہ حیدری میرا محترم سامعین گرامی قدر علی کے فضائل میں بولنے سے میں نے متعدد بار تحقیق کی ہے فضائل علی میں تائید کرنے سے فہبہ کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور جو علامہ اقبال بن کے چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے وہ یہاں بھی پریشان ہوگا وہاں بھی پریشان ہوگا اس لیے بولو جتنا بھی بولنا آتا ہے مولا علی سے بھی پوچھا گیا نہج البلاغہ میں یا علی بندے کا کیسے پتا چلتا ہے اپنا ہے غیر ہے مومن ہے منافق ہے ادھر والا ہے ادھر والا ہے یار میرے محترم اس کمپنی کا ہے یا یہاں والا ہے تو مسکراتے ہوئے میرے مولا کائنات نے فرمایا نہج البلاغہ میں لکھا ہے بولو تاکہ پہچانے جاؤ خطیب بولتا ہے تو اس کے عقیدے کا پتہ چلتا ہے مجمع بولتا ہے تو عشق حیدر کرار کا پتہ چلتا ہے
मोहतरम सामईन गिरामी कदर, ए मेरे आका हुसैन बैठे हुए हैं रसूल अल्लाह की पोस्ट पर। रसूल अल्लाह ने 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 50 दफा, 60 दफा, 70 मर्तबा कहा। फिर कहते हैं हुसैन बैठा हुआ है, हुसैन बैठा हुआ है। सहाबा ने सर उठाया, हुसैन जैसा काबा नजर आया। फिर सजदा किया, फिर देखा, उठाया, फिर काबा हुसैन की शक्ल में नजर आया। फिर सजदा किया। मिल्लत इस्लामिया को मुझे बताए कि सहाबा की नमाज बातिल हो गई, तो जवाब आए जो सिर्फ हुसैन को देखे उनकी नमाज बातिल नहीं होती। रसूल की नमाज नमाज मेराज कहलाती है। अरे जो जिस्म हुसैन आ जाए तो मोहम्मद की नमाज बातिल नहीं होती। तो हुसैन से अफजल है हैदर कर्रार। और जो है मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, अली का नाम आए तो नमाज बातिल कैसे हो जाती है? यानी नमाज को इज्जत ही तब मिलती है जब विलायत अली का लम्स अता हो जाता है। मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, आका हुसैन का तज़किरा आ ही गया तो चंद जुमले आका हुसैन के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूँ मेरे मोहतरम सामईन। देखिए, पूरी कायनात में हुसैन उस सखी को कहते हैं, उस करीम को मुर्शिद कहते हैं, उस वाहुवल अलीयुल अजीम की शबी आजम को कहते हैं। इससे बड़ा जुमला है ही नहीं मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर। उस साहिब इज्जत और ज़ी वक़ार को कहते हैं। जो ज़ुआर गए हैं वो मेरे मोहतरम इस जिक्र के सदके बार बार ज़ुआरी करेंगे। मौला हुसैन किसी की जर्री पर चल के नहीं जाते। आका हुसैन किसी की जरी पर चल के नहीं जाते। सारे के सारे, चाहे हुसैन का बाबा हो, नाना हो, हुसैन के बेटे हो, चल के आते हैं। वजह क्या है? हुसैन है मोहसिन तौहीद। अगर आका हुसैन चले गए तो गोया अल्लाह चला गया। इसलिए नाना से लेकर बेटों तक सभी आते हैं और हुसैन एक ही बीबी की जरी पर चल के जाते हैं जो हुसैन की मोहसिना है। बोलो यार, हुसैन की मोहसिना है। तो परवरदिगार आलम ने मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर जब कलम को खल्क किया तो खल्क करने के बाद कहा उक्तबु तौहीदी, मेरी तौहीद लिख। कलम ने लोह के सीने पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह। कहा मेरे नबी की नबूवत लिख, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा। कहा अली की विलायत लिख, अली वलीउल्लाह लिखा। मौला हसन की विलायत लिखी। कलम से कहा अब हुसैन की विलायत लिख। सारी तकरीर एक तरफ है, ये जुमला एक तरफ है। जो ही कलम ने लफ्ज हुसैन लिखने से पहले हुसैन के दुश्मन पर लानत लिख दी है। अब आज परवरदिगार पहले लिखवाना था फिर लिखना था, क्योंकि हुसैन के दुश्मन पर लानत की है, तुझे आज के बाद आलमुल गैब बना दिया है। बोलो यार मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर। देखिए, छठे इमाम की मजहब बज़म है। अब ये जुमला इतना बड़ा भवन में बैठ के पढ़ ही नहीं सकता। छठे इमाम की महफिल है, बज़म है। बाबा सदका पंचतन, इस जुमले की दाद आपसे ज्यादा लेनी है। इमाम बैठे हुए हैं जैसे ये बादल खड़ा है। छठे इमाम की महफिल है। बादल गरजा, कड़क पैदा हुई, मौला मुस्कुरा पड़े, इमाम मुस्कुरा पड़े। बादल गरजा, कड़क पैदा हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो जो है मेरे मोहतरम सामईन गिरामी, अब फिर मैं दोबारा जुमला दोहरा रहा हूँ ताकि बंदे मुकर्रर का मजा लीजिए। बादल आया, अभी बारिश हुई है, अब बादल ऊपर ही खड़े हैं ना। इमाम की महफिल है। बादल गरजा, कड़क पैदा हुई, मौला मुस्कुरा पड़े। सहाबी ने सवाल किया मौला मुस्कुराए क्यों है? फरमाया पूछा है तो सुन, हर गरजता हुआ बादल जब भी गरजता है दुश्मन शब्बीर पर लानत कर रहा होता है। पूरी ताकत से नारा हैदरी। हर गरजता हुआ बादल दुश्मन शब्बीर पर लानत कर रहा होता है। अब मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, आप मौला हुसैन के आरिफ बैठे हैं, इरफान अगर हुसैन सुनना चाहते हैं तो इससे बड़ा जुमला मुझ जैसा कम इल्म कह ही नहीं सकता। रसूल अल्लाह को जब भी भूख लगती थी, सैयदादे पूरी तवज्जो चाहता हूं, नबी को जब भी भूख लगती थी
آہستہ سے کہتے حسین کو لاؤ. بولو یار میرے محترم صاحب, حسین کو لاؤ. حسین کو لایا جاتا, نبی دیکھنا شروع کر دیتے, دیکھتے جاتے دیکھتے جاتے دیکھتے جاتے, فرماتے اب محمد کی بھوک ختم ہو گئی ہے. نہیں, میں ایک عام جملہ ہوتا ہے, میں نے صدقہ پنجتن کو دیکھا. بنیت الطالبین دے اندر عبد القادر جیلانی جب دی جا رہی ہے, وہ لکھتا پیا ہے کہ رسول پاک نے 6 مہینے یا لعاب حسین چوسیا یا اللہ دی جنت چایا کھانا کھاتا. واہ, سبحان اللہ. دیکھیے یہ غنیت الطالبین والے کا عقیدہ ہے. سید مستنبط علیہ رحمٰن نے القطرہ میں لکھا. اچھا, مولا حسین علیہ السلام, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اہل بیت کا عرفان لینا ہے نا تو ان کے خادموں کو دیکھو, ان کے نوکروں کو دیکھو. نوکر دیکھ کے پتا چلتا ہے مالک کیسا ہے. بولو یار میرے محترم. اب نبیوں کے سلطان نے کیا فرمایا, انا عبد من عبید محمد. مولا علی فرماتے ہیں میں محمد, یہاں ایک فوراً ترجمہ غلط کیا جاتا ہے, میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. میرے محترم ایسا ترجمہ کبھی نہ سننا. اگر کوئی خطیب مولوی کرے ٹوک دینا, غلاموں کو بیٹیاں دی نہیں جاتی, بیٹیاں نہیں دی جاتی. یہاں عبد کس منزل پر ہے, جیسے رسول اللہ نے فرمایا. رسول اللہ نے کیا فرمایا, ہم کیا کہتے ہیں کہ رسول عبد پروردگار ہے, کیا رسول اللہ کا غلام ہے؟ وہ تو عاشق ہے, یہ محبوب ہے. اب جملے کو میرے ساتھ لے کے آئیے میرے محترم سامعین گرامی قدر. اب گفتگو دوسری طرف آ ہی گئی ہے تو ایک ایک جملے میں ایک بہت بڑا پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں. رسول اللہ اب اللہ کے عبد ہے اور مولا علی رسول کے عبد ہے. عبد کے معنی ہے گواہ, یعنی جب سے محمد ہے گواہ حیدر کرار علی ہے. آئیے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے میرے حبیب, اگر کافر تجھے نبی نہیں مانتے تو نہ مانے, تیری نبوت کا گواہ میں جو اللہ ہوں. تنہا اللہ نہیں ہے, آگے اللہ نے فضائل علی کی ٹرین چلا رہا ہے. وَيَقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے میرے حبیب, اگر کافر تجھے نبی نہیں مانتے تو نہ مانے, تیری نبوت کا گواہ میں اللہ ہوں. اور ایک وہ ہے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے. اگر مالکوں کو سمجھنا ہے تو نوکروں کو دیکھو. سارے مجھے بول کے سوال کا ایک جواب دیں. کیا جناب جبرائیل کا کوئی باپ ہے, بھائی ہے, بیٹے ہیں, شادی ہوئی ہے؟ جب نوکر اتنا طیب و طاہر کھاتا کیا ہے, کبھی سویا ہے؟ جب نوکر سوتا نہیں. وجہ ہے میرے محترم. علی بادشاہ نے کیا کہا تھا غدیر والے دن, اے پالنے والے گواہ رہنا, اگر تو نہ ہوتا تو علی نہ ہوتا, اور یہ بھی یاد رکھ اگر علی نہ ہوتا تجھے ماننے والا کوئی نہ ہوتا. پوری طاقت سے نعرہ حیدری. اگر علی نہ ہوتا تو تجھے ماننے والا کوئی نہ ہوتا. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر, جناب جبرائیل کون ہے, جناب جبرائیل کی حیات کتنی ہے, زندگی کتنی ہے. ایک دن رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا, اللہ کے نبی نے پوچھا اے جبرائیل تیری زندگی کتنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ عرش کی جانب ایک ستارہ چمکتا ہے, 70,000 سال تک چمکتا ہے, پھر 70,000 سال غروب ہوتا ہے, پھر 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے. میں نے اس ستارے کو 70,000 نوری سال دیکھا ہوا ہے, نوری سال دیکھا ہوا ہے. رسول اللہ نے فرمایا یا علی آئین آئین علی ابن ابی طالب. علی کو قریب بلایا, علی کا امامہ سرکا کے کہا, فوراً کہتا یا رسول اللہ یہ وہی تو ستارہ ہے. سب مل کے نعرہ حیدری. جب یہ وہ ستارہ ہے, ارے نہ جناب جبرائیل کھاتا ہے, نہ ان کی شادی ہوتی ہے, نہ وہ بیٹے رکھتا ہے, نہ وہ زوجہ رکھتا ہے, نہ وہ گھر رکھتا ہے, لیکن کر کیا سکتا ہے, طاقت کیا ہے. میں جناب جبرائیل کی طاقت نوکر کی بتاتا ہوں, مالک کا خود اندازہ لگانا. یوسف گر رہا ہے,
آئیوں نے دھکا دیا کنویں میں. کنواں کہاں ہے؟ کنان میں. 7ویں اینٹ پر ابھی پہنچا ہے. اللہ نے کہا ادرک یوسف، جبرائیل یوسف کو سنبھال. مشرق و مغرب، شمال و جنوب پوری روئے زمین کا چکر کاٹتے ابھی 7ویں اینٹ سے نیچے نہیں گیا تھا، پروں پر سنبھال لیا. ارے جناب جبرائیل وہاں سے آ کے یہاں یوسف کو سنبھال سکتا ہے، اگر علی مکے سے مدینے آ کے محمد کو سنبھال لے تو کون سی بڑی بات ہے؟ اگر خیبر کے میدان میں آ جائے 70-80 میل طے کر کے، جب نوکر اتنی پاوروں کا مالک ہے تو مالک کس قابل ہوگا؟ آئیے جناب مریم صلوات اللہ علیہا ہے، بطول ہے، نہ اس کی شادی ہوئی ہے، نہ وہ شوہر رکھتی ہے. اللہ کے امر سے جناب جبرائیل بہو بشر کی شکل میں آیا اور جناب مریم نے اسے دیکھ کے کہا اگر تو بشر ہے تو میں اللہ کی تجھ سے پناہ مانگتی ہوں. فرمایا گھبرانا، پریشان نہ ہو، میں اس کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. اور جناب جبرائیل نے عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کیا. ارے نوکر بیٹا دے سکتا ہے تو علی کیوں نہیں دے سکتا؟ بولو جو ہے میرے محترم، زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دینی، وہ تھوڑی دیر اور میرے محترم سامعین گرامی قدر. مجھے پڑھتے 30 منٹ سے زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ایک جملے پر میں پوری توجہ چاہتا ہوں. آخری جملے ہیں اور میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں میرے محترم سامعین گرامی قدر. جب نوکر اس معیار کے ہیں، اچھا میں آپ کو حق بنتا ہے، علی کے چاہنے والے یہاں آئے ہیں، کچھ لے کے جائیں. ایک عمل بھی آپ کو بتاتا ہوں. پروردگار عالم نے عرش کو خلق کیا. ٹھیک ہے، ہم عرش کسے سمجھتے ہیں؟ ہماری اوقات ہی نہیں، ہم نے دیکھا وہ سن لیا عرش ہے تو ہم نے کہا عرش ہے. یہ ہم آسمانوں کو دیکھتے ہیں، یہ آسمان نہیں ہے، یہ حد نظر ہے. اس کے آگے ہماری آنکھیں جا ہی نہیں سکتی. اور جس تک ہماری آنکھوں کا نور نہیں جا سکتا اسے حد نظر کہتے ہیں. اور جس کی جوتی کے نیچے عرش ہو اسے محمد کہا کرتے ہیں. وہ جو ہے میرے محترم سامعین کرام، اسے نبیوں کا سلطان کہتے ہیں. اب نبیوں کا سلطان عرش اعظم سے اوپر ہے. اب عرش کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا، چھٹے امام نے، اللہ نے عرش کے 60,000 گوشے بنائے ہیں. اب کیا گوشہ ہوگا مجھے اندازہ نہیں، لیکن اس بات سے اندازہ ہوتا ہے جو آگے والی 60,000 گوشے بنائے اور اللہ نے 60,000 فرشتوں کو خلق کیا. کتنے فرشتوں کو؟ 60,000 فرشتوں کو. اور ایک فرشتے کے بارے میں امام فرماتا ہے، امام وہ ہے جو ہونے سے ہونے کو پہلے جانتا ہے. امام فرماتے ہیں وہ فرشتے کبھی زمین پر آئے نہیں، ان کی مجبوری ہے. مولا سے پوچھا مجبوری کیا ہے؟ کہا ایک فرشتہ 7 آسمانوں کو 7 زمینوں کو اپنے منہ میں رکھ لے تو ایسے ہے جیسے چھوٹا سا ذرہ رکھا. اللہ نے 60,000 فرشتوں کو کہا کہ عرش کو اٹھاؤ، عرش کو اٹھاؤ. اٹھانا تو دور کی بات، خالی ہلا بھی نہ سکے، سرکہ بھی نہیں. اللہ نے 60,000 اس جیسے اس سے زیادہ طاقتور فرشتے اور خلق کیے. اب ہلاؤ، نہیں ہلا سکے. فرمایا اللہ نے 1000 گنا تعداد میں اضافہ کیا، 1,20,000 ضرب 1000 یعنی کروڑوں فرشتوں کو خلق کیا. کہا اب عرش کو ہلاؤ، ہلا بھی نہ سکے. کہا اب سارے پیچھے ہٹ جاؤ، 8 فرشتے آ گیا. جاگنا میرے محترم سامعین گرامی قدر. اب 8 فرشتے آگے آئے. کہا تم اٹھاؤ. کہا اتنے تو اٹھا نہیں سکے، ہم 8 کیسے اٹھائیں گے؟ فرمایا میں ورد تمہیں بتاتا ہوں، پہلے ورد تو کر لو. یار میرے محترم صاحب پہلے ورد تو کر لو. کہا ورد کیا ہے؟ اب ہر ایک یہ کیمرے میں بھی جا رہی ہے، ایک جملہ وہاں بھی حفظ ہو جائے گا، بعد میں بھی کوئی مجھ سے لینا چاہے تو لے سکتا ہے. معصوم نے فرمایا اللہ نے یہ ورد کیا ہے، فرشتوں کو یہ ورد دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وصلی علی محمد وصلی اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. معصوم نے فرمایا چوں ہی یہ درود پڑھا
ایسے عرش کو اٹھا لیا جیسے کندھے پر بال اگا ہوتا ہے. بولو پوری طاقت سے حیدری. جیسے بال کندھے پر اگا ہوتا ہے ایسے عرش کو اٹھا لیا. اور پڑھنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. میرے محترم سامعین گرامی قدر, میں ملت اسلامیہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. جب درود کے عوض عرش جیسے وزنی کا وزن ختم ہو جاتا ہے, علی کا چاہنے والا جب یہ درود پڑھتا ہے نامہ اعمال میں گناہ کیسے رہ سکتا ہے؟ جو ہے میرے محترم سامعین گرامی, آخری جملے ہیں اور پوری توجہ, میری گفتگو مکمل ہو گئی. ایک ایک جملے پر پوری توجہ چاہتا ہوں. اب رسول اللہ وہ بات بھولے تو نہیں. مولا حسین کو جب بھی ہمیں بھوک لگتی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ روٹی کھاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. رسول کو جب بھی بھوک لگتی تھی کہ کسے لاؤ؟ شاباش, حسین کو لاؤ. دیکھتے رہتے دیکھتے رہتے. اب محمد کی بھوک ختم ہو گئی. جاگو یار میرے محترم سامنے, یہ نتیجہ, اب محمد کی بھوک ختم ہو گئی ہے. مولا علی کو جب بھی بھوک لگتی فرماتے شبیر کو لاؤ, حسین کو لاؤ. حسین کو لایا جاتا, مولا علی دیکھتے رہتے فرماتے اب علی کی بھوک ختم ہو گئی ہے. ارے محمد مصطفیٰ کسے کہتے ہیں اور حیدر کرار علی کسے کہتے ہیں؟ جو پوری کائنات آدم و عالم کو رزق بانٹے اسے محمد و علی کہتے ہیں. جو محمد و علی کی بھوک ختم کرے اسے چہرہ شبیر علیہ السلام کہتے ہیں. اور جو ہے میرے محترم سامعین, اسے حسین کی ذات والا صفات کہتے ہیں. آخری جملہ اور گفتگو میری تمام. اب نتیجہ لیجئے میرے محترم سامعین گرامی قدر, اس سے بڑا جملہ ہے نہیں بابا. صدقہ بنتا ہے رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو کہا یا علی ادھر آؤ, قریب بلاؤ. کہ یہ انگوٹھی میں نے اتاری ہے, اس کے اوپر لکھوا کے لاؤ لا الہ الا اللہ. جاگنا میرے محترم صاحب, میں اسے مہر نبوت بنواؤں گا. اب مولا علی علیہ السلام گئے, یونس تھا لکھنے والا نقشہ نویس, کندہ نویس کا, اوپر لکھو لا الہ الا اللہ. علی فرما رہے ہیں نیچے لکھو محمد رسول اللہ. جاگنا میرے محترم, جو اب تک نہیں بولا یہ اس کے لیے جملہ ہے تاکہ اس کی زبان بھی ذکر علی میں بول کے عبادت کر لے. لیکن نیچے محمد رسول اللہ لکھا. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر کا, مغرب سے پہلے رسول کو مشتری واپس کرنی ہے. اب مغرب سے پہلے رسول اللہ کو مشتری واپس کرنے کے لیے آیا. رسول مغرب کی نماز پڑھا چکے ہیں, صحابہ بالکل خاموش بیٹھے ہیں جیسے اس مجمع میں بھی چند بندے خاموش بیٹھے ہیں. ایسے عالم میں رسول اللہ کو انگشتری تھی, اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ, نیچے لکھا تھا محمد رسول اللہ. مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا علی یہ کیا ہے؟ میں نے تو یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھنا ہے. فرمایا اے اللہ کے حبیب, جو تجھے پسند تھا وہ آپ نے لکھوایا ہے, جو مجھے پسند تھا وہ میں نے لکھوایا ہے. نبی کی نیچے نگاہ پڑی تو نیچے لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ. کہا یہ کسی نے لکھوایا ہے. فوراً آسمان سے جناب جبرائیل نازل ہوئے. جناب جبرائیل نے آتے ہی پہلا جملہ کہا اے میرے حبیب, جو تجھے پسند تھا وہ تو نے لکھوایا, جو علی کو پسند تھا وہ علی نے لکھوایا, اور جو اللہ کو پسند تھا علی ولی اللہ وہ اللہ نے لکھوایا ہے. اور جو ہے میرے محترم صاحب, اچھا گفتگو یہاں میری مکمل ہے, لیکن آپ اتنی اچھی سماعت سے گفتگو سن رہے ہیں, میں چاہتا ہوں ایک آخری جملہ اور کہتا جاؤں. اور یہ اجازت ہے, آپ سے تائید بھی ہے اور اجازت بھی. میرا ایک دوست تھا, اس نے مذہب حقہ قبول کر لیا. اس کا نام تھا اللہ دیتا. مذہب حقہ قبول کیا. گھر والے کہتے ہیں کہ پرانے مذہب پر آ جا, دوست کہتے پرانے مذہب پر آ جا, اس مذہب کو چھوڑ. جھنگ والے, یہ موزہ پیر والے اگر یہ جملہ نہیں سمجھیں گے تو کوئی بھی نہیں سمجھے گا. جو ولایت علی کا شہد چکھ لیتا ہے وہ کوڑ تم میں نہیں کھایا کرتا. سب مل کے نعرہ حیدری, نہیں اس طرح نہیں, اس وزن پر نہیں, پوری طاقت سے نعرہ حیدری. جو ولایت علی کا شہد چکھ لیتا ہے وہ کوڑ تم میں نہیں کھاتا. سارے لوگوں نے کہا پرانے مذہب پر آ جا. وہ کہتا ہے میں سوچوں گا. جلدی اس نے ویزا وغیرہ لگوایا, 10 15 20 دنوں میں
कदर कमाई करने के लिए चला। पीछे फोन पुराने मजहब पर आ जा, रिश्तेदारों के फोन पुराने मजहब पर दो रख सकते हैं क्या जनाब याकूब रख सकते हैं, क्या जनाब अयूब रख सकते हैं, क्या जनाब इस्माइल रख सकते हैं, क्या जनाब यूसुफ रख सकते हैं, क्या जनाब ईसा इसमें मोहम्मद पर कदम रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते। क्या पीर साहब तेरी मत मारी गई, आदम से लेकर ईसा तक कोई नबी इसमें मोहम्मद पर कदम नहीं रख सकता। मैं उसका मजहब छोड़ दूं जिसने इसमें मोहम्मद पर नहीं, अली ने जिसमें मोहम्मद पर कदम रखा। नहीं सर नहीं, ना किसी का हाथ नीचे है ना जुबान में लगुलाता है। 5 नारों के अली बादशाह को सलामी पेश करते हुए पूरी ताकत से सभा के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। सैयदजादे की तरफ से न्याज है, शहजादी कबूल फरमाए, इनके रिज्क में इजाफा फरमाए। देखिए सदका पंजतन ने अहले बैत की मोहब्बत में सदका दिया है, और इसके इस दुनिया में इतना मौला अता फरमाए कि इसकी नस्लें में सरदारी हो, और आखिरत में इतना कि ये अल्लाह के खजाने निछावरा होता हूँ। तो मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, पूरी तवज्जो इस जुमले पर चाहता हूँ। अली ने इसमें मोहम्मद पर नहीं, जिसमें मोहम्मद पर फैसला करो, ताकि मैं गुफ्तगू बिल्कुल यही आखिरी जुमला हो जाए और छोड़ दूं। फैसला करो। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कदम रखा, शाबाश, मोहरे नबूवत के ऊपर जो कदम रखे उसे अली वलीउल्लाह कहा जाता है। ये सारे मुझे ये भी सोच के बताएं, अहले सुन्नत भाई बैठे होंगे, क्या मोहम्मद मुस्तफा ने अली को अपनी मर्जी से खड़ा किया है? वो वही इलाही के बगैर कोई भी अमल नहीं करता। अल्लाह चाह रहा है कि मोहरे नबूवत पर अली के कदम सज जाए। अरे जो मोहरे नबूवत के मिंबर को मिंबर बना के अल्लाह की वहदानियत को बुलंद करे उसे हैदर करार कहा जाता है। अब्बास सज़ादराने मज़लूम करबला, अगर पढ़ता रहूं तो कई घंटे कम है। फज़ाइल अहले बैत बहुत ज्यादा। अज़ादराने मज़लूम करबला, तेरा कुरान सूरह कौसर भी जद में था, बीबी निकाल लाई है जलते ख़याम से। जज़ाकल्लाह, शहज़ादी आपकी हाय कबूल करे, आपका शुमार हुसैन के अज़ादारों में करे, हुसैन के रोने वालों में करे। तेरा कुरान सूरह कौसर भी जद में था, बीबी निकाल लाई है जलते ख़याम से। अरे पीने को पी रहे हैं मगर करबला के बाद नफरत है तशनगी को पानी के राव से। मजलूम में करबला, बारिश से पहले बहुत गर्मी थी, अब गर्मी में बार बार पानी पीते हैं, पानी पी के पानी रोते हैं। सलाम सैयद सज्जाद पर जो 1400 मील पानी नहीं, शर्म न कर अज़ादराने मज़लूम में करबला, पानी नहीं खून रोया है, इतना खून रोया है कि परनाले के परनाले खून रोया है। अज़ादराने मज़लूम में करबला मौला का नौकर है, इब्ने मुंज़िर मदाइनी है। जब मदीने में आया तो लुटा हुआ काफिले का पता चला कि लुटा हुआ काफिला आया है, तो मौला को पूछा देने के लिए महल्ला बनी हाशिम में आया। मौला सज्जाद के मकान के करीब से गुजरने लगा, परनाले से खून का फुवारा भरा, नमाजी आदमी था, कपड़ों पर पड़ गया, उठा के कहता मदीने वाले लोग कैसे हैं, जानवर छतों पर रिबा करते हैं। शर्म न कर अज़ादराने मज़लूम में करबला, जानवर छतों पर रिबा करते हैं। तेरा और मेरा 5वां माना है, कपड़ों को छड़ के कहता है इब्ने मंजर तेरे कपड़े तो नमाज के काबिल ही आज हुए हैं, ये किसी जानवर का लहू नहीं है, सैयद सज्जाद की आंखों का लहू है। हाथों को जोड़ के कहता मौला के पास ले चलो, मौला के पास लेके आए। अज़ादर मौला के आगे हाथ जोड़ के कहता मौला न रोया कर। मौला ने कहा तूने इंसाफ नहीं किया, मुझे एक मसला बता। एक गैरतमंद बंदा आ रहा हो, माँ साथ हो, बेगैरतों का मजमा हो, एक बेगैरत उठे माँ की चादर छीन ले, गैरतमंद का हशर क्या होगा कि मौला मर जाएगा। फरमाया सज्जाद से बड़ा गैरतमंद दिखा, मेरी फूफी से बड़ी पर्देदार दिखा। हक तो यह था करबला में ज़बा हो गया होता,
वसल्लम ने कहा अज़ादारो, जब कोई मजलिस में रोता है ना, तुम में एक ऐसा अज़ादार भी बैठा हुआ, वो चाहता है मैं सीने से लगाऊं रोने वाले, मगर सीने से लगा नहीं सकता। सादात के आगे हाथ जोड़ दिए मैंने, उसकी मजबूरी है, वो क्यों नहीं लगा सकता? उसकी मजबूरी है, उसका ये बाजू भी कटा हुआ है, उसका ये बाजू भी कटा हुआ है। अज़ादारो अब छुड़ गए हैं तो दो जुमले मैंने कहने हैं। अल्लाह आपका शुमार बीबी ज़हरा के मौला सज्जाद के रोने वालों में करे, इससे बड़ी दुआ कोई नहीं हो सकती। अज़ादारो जब मेरे मौला अली अकबर जाने लगे हैं ना, पीछे से नहीफ सी आवाज आई, अकबर के भाई से नहीं मिलना। अज़ादारो अली अकबर ने घोड़ा छोड़ दिया, अपने दोनों बाजू सज्जाद के गले में डाल दिए, सज्जाद के गले में डाले। अज़ादारो आपने मंजर सुनना नहीं, देखना है। सज्जाद के गले में डाले, सैयद सज्जाद ने अकबर के कान में कुछ कहा, जल्दी से अली अकबर ने बाजू हटा के दूर खड़ा हो गया। पता क्या कहा? पूछो मुझसे, मौला हुसैन के जाकिर क्या कहा है? अज़ादारो बताओ क्या कहा है? एक ही जुमला का सज्जाद ने, अकबर बर्छी तू मुझे दे दे, बाजार तू ले ले। अली अकबर पीछे हट के कहता है, ऐ सज्जाद भाई ये तेरा हौसला है। अज़ादाराने मज़लूम करबला मसाइब सुनकर रोने के लिए नहीं होते, मसाइब मर जाने के लिए होते हैं। रोने के लिए इतना जुमला काफी है, एक रस्सी है 12 गले हैं। जज़ाकल्लाह। अज़ादाराने मज़लूम करबला अभी हैदर शबीर पढ़ रहा था, मौला सैयद सज्जाद का तोक, एक जुमला सुनो कि तोक क्या था। उसने वजन नहीं बताया, मैं वजन बताना चाहता हूँ। अज़ादारो कोई आप सारे सफर करते हैं, कोशिश होती है सफर में सामान वजनी न लेके जाया, तकलीफ होती है वजनी सामान ले जाने की। अज़ादारो मौला सज्जाद को जो तोक पहनाया गया है, उस तोक का नाम था ज़ुल्ले जामिया। मक्तल ने लिखा 17 मन वजनी तोक था, सफर का सामान है, सज्जाद की पाँव में जूता नहीं है। अज़ादाराने मज़लूम करबला अली अकबर के एक बर्छी लगी है, जो तोक पहनाया गया है उसमें छोटी छोटी बर्छियां थी। जहां भी सैयद सज्जाद के कदम आते, कोई अज़ादारो फूल मौला सज्जाद के कदमों को चूमता, कोई फूल मेरे सज्जाद के कदमों को चूमता। अज़ादारो सबसे ज्यादा बहनों को भाइयों से प्यार होता है। सज्जाद के गले में तोक था, पाँव में बेड़ियां थी। मैंने हाथ जोड़े हैं सदाम के आगे, जंजीरें नहीं थी। कैदी आपने भी देखे हैं, 2 तरह के कैदी होते हैं। एक कैदी वो है जिसके जंजीरें होती हैं, एक कैदी वो होते हैं जिसके लोहे के कड़े होते हैं, सरिये होते हैं, वो सीधी तरह अपनी टांगे नहीं कर सकते। अज़ादारो जहां पड़ाव होता सज्जाद थक के बैठ जाता, सज्जाद के कांटे होते वो निकालता कौन? तारीख मक्तन में लिखा एक छोटी सी बहन है जिसके हाथ फंसे गर्दन बने हुए हैं। अज़ादाराने मज़लूम करबला अपने होठों से कांटों को चूमती रहती है। सज्जाद फरमाते हैं तू थक गई होगी,